أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 249، 250 اور 251 اور 252 دوسرے پارے کی یہ چند آخری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بنو اسرائیل کی قوم کا جو شروع ہوا تھا اس کا اختتام یہاں پر فرمایا ہے۔ بنو اسرائیل کے اس واقعے سے متعلق ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک قوم نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا بادشاہ متعین کر دیجئے، ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیجئے کہ پھر تمام کے تمام لوگ اس بادشاہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے مل کر متحد ہو کر اپنے مخالفین سے جنگ لڑیں گے۔ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے ہمیں اپنے شہر سے باہر نکالا ہے، جنہوں نے ہمیں اپنے اولاد سے دور کر دیا ہے، ایسے لوگوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ تو اس قوم کے نبی نے ان کے درمیان میں سے ایک شخص کو بادشاہ متعین کر دیا، اور اس بادشاہ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ وہ طالوت تھا۔ ابتدا میں انہوں نے طالوت کی بادشاہت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں، ان کے خاندانی سردار نہیں تھے۔ تو ان کے نبی نے بتایا کہ اس کے لیے خاندانی سرداری کی ضرورت نہیں، دولت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے، سیاست کے لیے۔ ایک ہوتا ہے علم، کہ انسان کو جانکاری ہو، انسان کو حالات کا اندازہ ہو، سیاست کا علم ہو، مہارت ہو، تجربہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے طاقت، کہ اس کے پاس اپنا قانون نافذ کرنے کی طاقت موجود ہو، قوم کے بارے میں اس کے حالات کو جانتا ہو، اور جو قانون بنانا ہے، جو قانون نافذ کرنا ہے، وہ نافذ کرنے کی طاقت موجود ہو، اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس بادشاہ کو قبول کر لیا تھا، تو اب مخالف سے جنگ کرنے کا موقع آیا، تو اس وقت کیا حالات بنے تھے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ کیونکہ طالوت کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میری قوم نے مجھے صحیح طرح سے بادشاہ مانا نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا ہے مجبوراً تو میری قوم کے اندر کمزوری نظر آ رہی ہے،
یہ مخالف سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہہ تو دیا تھا کہ بادشاہ متعین کر دیجیے، ہم مقابلہ کریں گے، لیکن کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر ان کا امتحان لینا چاہا، اپنی فوج کو آزمانا چاہتے تھے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ میری فوج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں ثابت قدم رہیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ جنگ شروع ہو اور پھر اس میں کمزوری آ جائے، پھر اس میں بزدلی آ جائے، پھر اس میں ڈر اور خوف آ جائے تو مخالف اس قوم کو تباہ کر دے گا۔ تو مقابلے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزائم کو، ہمتوں کو دیکھ کر باقاعدہ مخالفین ڈر جایا کرتے ہیں، بھاگ جایا کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری قوم میں ڈر اور خوف ہوگا، بزدلی ہوگی، تو سامنے والوں کو ہمت بڑھ جائے گی اور ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے جنگ سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو آزمانا چاہا۔ تو آزمانے کا طریقہ کیا اپنایا تھا؟ کہتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، جب طالوت بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمانا چاہتا ہے ایک نہر کے ذریعے۔ پانی کی ایک نہر راستے میں آئے گی، جس وقت ہم مخالف سے جنگ کرنے جائیں گے تو وہاں راستے میں ایک نہر گزرے گی، اللہ تبارک و تعالی اس نہر کے ذریعے تمہیں آزمائے گا۔ کیسے آزمائے گا؟ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي۔ اب فوجی ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، یہاں سے کافی دور کا فاصلہ طے کرنا ہے، مخالف کے پاس جانا ہے، دشمن کے پاس جانا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ راستے میں نہر آئے گی، یہ بھوکے پیاسے رہیں گے، اور جب بھوک پیاس لگی تو ایسی صورت میں کھانا اور پانی تلاش کریں گے۔ پانی تو راستے میں ملنے والا ہے، لیکن یہ پانی ان پر بند کر دیا جائے گا، انہیں پانی پینے سے روک دیا جائے گا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو برداشت کر پاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، یہاں سے گزرنا ہے نہر کے پاس سے، تو پیاس کی وجہ سے نہر کا پانی نہیں پینا ہے، نہر کو پار کر دینا ہے، سیدھے آگے نکل جانا ہے۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے وہاں سے پی لیا، فَلَيْسَ مِنِّي، سمجھو کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے وہاں سے تھوڑا سا بھی مزہ نہیں چکھا، جس نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، تو فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی وہ میرے ساتھ ہوگا، ہمت سے لڑے گا، مقابلہ کر سکے گا۔ اور جس نے پی لیا وہ پانی، اس کے اندر بزدلی، کمزوری آ جائے گی، وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، سوائے اس شخص کے، پینے والوں میں سوائے اس شخص کے جو ایسے چلو بھر پانی، یعنی اس طرح سے ہاتھ میں اٹھا کر تھوڑا سا پی لے، یعنی اس طرح ہاتھ میں اٹھا کر تھوڑا منہ میں ڈال دینے سے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اگر معمولی صرف سوکھا منہ گیلا کرنا چاہتا ہے، اتنا سا ہی پینا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ اب جب یہ فوج یہاں سے گزر رہی تھی نہر کے پاس سے، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو تقریباً فوجیوں نے وہاں پانی پینا شروع کر دیا، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے۔ تو چند ہی لوگ ایسے رہے جنہوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ اکثر لوگ وہاں پانی پینے لگ گئے۔ تو طالوت جو بادشاہ تھا وہ آزمانا چاہتا تھا، اس نے انہیں دیکھ لیا کہ یہ لوگ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتے،
یہ جنگ کیا برداشت کریں گے؟ بادشاہ کا ایک حکم برداشت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے ایک حکم دے دیا تھا، اور جنگ کے میدان میں بادشاہ کے حکم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی فیصلہ صادر ہو جائے اور بروقت اس پر عمل ہو جائے، اس سے جنگیں پلٹ جایا کرتی ہیں۔ فیصلے ہوتے رہیں اور عمل نہ ہو تو پھر جنگ کہاں سے جیت پائیں گے؟ تو جنہیں اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہونا ہے، جنگ کرنا ہے، وہ پانی پر اتنا کمزور ہو جائیں، پانی برداشت نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، اکثر لوگوں نے وہاں سے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کی۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ وہاں سے گزرے اس نہر کے پاس سے، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ مومنین تھے وہ بھی گزرے، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو جب لشکر کے قریب پہنچے اور لشکر کی تعداد کو دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا آج ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جو بادشاہ یہاں سے جا رہے تھے ان کا نام طالوت تھا، اور جس بادشاہ سے مقابلہ کرنا تھا، جس نے ان پر ظلم کیا ہوا تھا، اس کا نام جالوت تھا۔ تو اب یہ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے، نہر کے پاس سے آگے پہنچے ہیں، اور جالوت اور اس کی فوج کو انہوں نے دیکھا ہے، تو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو انہوں نے کہا کہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، اور جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی اس لشکر میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا ایمان قوی تھا، جنہیں اپنے آخرت پر یقین تھا، اللہ سے ملنے کا یقین تھا، تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہماری تعداد کم ہے تو کیا ہوا، وہ اگر ہمیں زیادہ نظر آ رہے تو کیا ہوا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی فوج بڑی بڑی فوجوں پر کامیاب ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے دل میں ایمان تھا، جو اللہ کے ملاقات پہ یقین کرتے تھے، پختہ ایمان والے تھے، تو انہوں نے ڈر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جنہوں نے نہر کا پانی پیٹ بھر کے پی لیا تھا وہ یہاں ڈر گئے۔ جنہوں نے بادشاہ کی بات مان لی تھی کیونکہ مومن تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان ایک بادشاہ متعین کر دیجئے، ان کے فرما بردار بن کر ہم مقابلہ کریں گے، لہذا جو صحیح مومن تھے، پختہ یقین والے تھے، انہوں نے بادشاہ کی بات مان لی، نہر کا پانی نہیں پیا، اور جب مقابلے کے لیے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، زیادہ تعداد ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کم ہیں کوئی بات نہیں ہے، مقابلہ کریں گے، کیونکہ تاریخ جانتی ہے کہ کئی مرتبہ کم تعداد والی فوج بڑی تعداد والی فوج پر کامیابی حاصل کر لیتی ہے۔ تو یہاں پر ان کا یہ یقین، ان کا یہ ایمان انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بادشاہ کی نافرمانی کی تھی، باقاعدہ وہ سامنے والی فوج سے بھی ڈر گئے، وہاں بھی وہ کمزور ہو گئے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب چونکہ زیادہ تعداد کمزور پڑی ہوئی تھی اور طاقت کا مظاہرہ کرنے والے، مقابلے کے لیے پرعزم رہنے والے ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی، انہیں ہمت تھی، یقین تھا کہ ہم یقیناً کامیاب ہوں گے، ہم مومن ہیں وہ کافر ہیں،
اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کے غلبے کا، تو اللہ نے فرمایا واللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ پانی نہیں پیا وہاں بھی صبر کیا، پیاس لگی ہوئی تھی تب بھی صبر کیا، پانی دیکھتے ہوئے بھی، اور پھر جنگ کے میدان میں آئیں گے تو بڑا مقابلہ ہوگا، یہاں بھی صبر کریں گے تو اللہ مع الصابرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہوگا، صابرین کی مدد فرمائے گا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اب جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اس کی کیفیت بتائی جا رہی کہ جنگ شروع ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کا آمنا سامنا کرنے لگے، جب مقابلہ شروع ہو گیا، قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تب یہ ان مومنین نے کہا، مومنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل فرما دے، افرغ علینا صبرا، صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے۔ ایک نازل کرنا ہوتا ہے، ایک انڈیلنا ہوتا ہے۔ انڈیلنے کا مطلب بہت صبر دینا، کیونکہ یہاں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بھی تعداد ہے مگر اکثر تو ویسے ہی ہیں، اکثر تو کمزور ہیں۔ جن لوگوں نے پانی پیا تھا وہ تو کمزوری رہیں گے، اب جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کی تعداد ان کم میں سے اور کم ہو گئی۔ اب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے امید ہو رہی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر نازل فرما، وثبت اقدامنا، جب صبر ہوگا تو پھر ثابت قدمی آئے گی، ہمت آئے گی۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا، اور جب مضبوطی آئے گی ثابت قدم رہیں گے تو پھر مدد آ جائے گی، کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آدمی جیسے دو لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کس کا پیر ہلتا ہے جگہ سے، وہ ادھر ڈھکیل رہا ہے، یہ اس کو ادھر ڈھکیلتا ہے، تو جس کا پیر پیچھے چلا جاتا رہتا ہے سمجھو وہ ناکام ہو گیا۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پیر اسی جگہ جمے رہیں، اور جس کا پیر جم گیا کسی جگہ پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ وثبت اقدامنا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بس جہاں ہیں وہیں جم کے رہیں گے۔ جب ہم جم جائیں گے تو سامنے والا کمزور ہو جائے گا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنو اسرائیل کی یہ قوم مسلمان تھی اور جن سے مقابلہ ہو رہا تھا وہ کافر تھے۔ طالوت اور ان کی فوج مسلمانوں کی تھی، جالوت اور ان کی فوج کافروں کی تھی، اور انہوں نے ان مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ یہ یہاں پر جنگ کا اور جہاد کا ذکر ہے، مقابلے کا ذکر ہے، لیکن یہ ایسے ہی نہیں جیسے بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ جہاد کا معنی ہوتا ہے اٹھ پٹانگ نکلنا، ادھر ادھر ہنگامہ برپا کرتے رہنا، جس کو ملے اس کو مارتے رہنا، کوئی ظالم کوئی مظلوم میں کوئی فرق نہیں۔ جو ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے گھروں کو برباد کیا تھا، خاندانوں کو اجاڑ دیا تھا، ان لوگوں کا مقابلہ کیا انہوں نے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ تو ظالموں کا مقابلہ کرنا یہ دنیا کا نظام ہے۔ کوئی بھی انسان کوئی بھی قوم ظالموں کے مقابلے کو غلط نہیں کہتی، بلکہ ظالم کا مقابلہ کرنے والوں کی ساری دنیا مدد کرتی ہے۔ یہ مظلوم ہیں، ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، ساری دنیا اس مظلوم کی مدد کرے گی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ہمت جتائی، جنگ شروع ہوئی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو
انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی. طالوت اور اس کی فوج نے جالوت اور اس کی فوج کو شکست دے دی. وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، یہاں ایک نام آتا ہے نبی کا. وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور داؤد نے جالوت کا قتل کر دیا. یہ داؤد کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. طالوت جو بادشاہ تھے، طالوت بادشاہ کی فوج میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا داؤد. اور یہ داؤد اس جنگ کے بعد داؤد علیہ السلام بنے. جنگ سے پہلے تک وہ صرف داؤد تھے، ایک مومن تھے، اللہ کے بندے تھے. اس جنگ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، تو اب یہاں سے وہ داؤد علیہ السلام ہو گئے. وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران میں داؤد علیہ السلام نے مقابل کا جو بادشاہ تھا، ان کا بڑا تھا، اسی کو قتل کر دیا. تو اس طرح سے جب بادشاہ کا قتل ہوا تو فوج کمزور ہو گئی. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی. بادشاہت عطا کی اور نبوت عطا کی. بہت سے مسلمان کہتے ہیں بادشاہت غیر اسلامی ہوتی ہے. اللہ بادشاہت داؤد علیہ السلام کو عطا فرما رہے ہیں. نہ بادشاہت غیر اسلامی ہے، نہ خلافت غیر اسلامی ہے، نہ وزارت غیر اسلامی ہے. جو جہاں قانون اسلام کا نہ ہو وہ غیر اسلامی ہے. ذمہ دار کا نام چاہے جو ہو، چاہے ذمہ دار کو آپ بادشاہ کہہ کر پکارو، وزیر اعظم کہہ کر پکارو، صدر کہہ کر پکارو، خلیفہ کہہ کر پکارو، اگر اس کا قانون غیر اسلامی ہے تو نہ وہ خلیفہ اسلامی بنا، نہ بادشاہ اسلامی بنا، نہ وزیر اعظم. لیکن اگر ان کا قانون اسلامی ہے، اسلامی قوانین وہ نافذ کر رہا ہے، تب پھر وہ ایک صحیح مسلمان اور ایک مسلمانوں کا صحیح حاکم بنا. اور دنیا کے اندر یہ ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں. بعض مرتبہ خلیفہ غیر اسلامی رہے، بعض مرتبہ بادشاہ اسلامی رہے. کئی ایسے خلیفہ گزرے ہیں مسلمانوں کے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے کبھی بھی دنیا کے اندر اسلامی قوانین نافذ نہیں کیا، نام ان کا خلیفہ رہا. اور کئی مرتبہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا کے اندر وہ بادشاہ رہے، ان کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا اور ٹوٹلی اسلامی رہا. انہوں نے قانون اسلامی بنایا. تو اصل جو دین میں ہے وہ ہے قانون، کہ آخر وہ قانون کون سا نافذ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو وہ چاہتا تھا وہ انہیں سکھا دیا. اللہ نے بہت سا علم بھی ان کو دے دیا. پھر ایک نظام بیان کر رہے ہیں اس کے بعد. دنیا کے اندر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سی قوموں سے ٹکراتی رہتی ہیں. وقتاً فوقتاً یہ فلاں جنگ ہوئی، یہ پہلی جنگ تھی، یہ دوسری جنگ، اب تیسری شروع ہونے والی ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسا نظر آتا ہے خواہ مخواہ کوئی قوم کسی قوم پر حملہ کر کے ملک کو تباہ کر دیتی ہے. تو کبھی کبھار یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ کا لوگوں میں سے ایک دوسرے کا ٹکرانا نہ ہوتا تو زمین برباد ہو جاتی، ملک تباہ ہو جاتا.
یعنی کبھی کبھار دنیا کے اندر کسی قوم کو کسی قوم سے ٹکرا دیا جاتا ہے، آپس میں سر پٹک لیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، ملکوں کو تباہ کرتے ہیں، آبادیوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہتے ہیں کہ اس میں برے انسانوں کے خاتمے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، برے لوگوں کے خاتمے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے برے لوگوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لڑتے لڑتے کبھی ایسا دکھتا ہے ہمیں کہ ایک بڑی قوم جو ظالم ہے وہ کسی کمزور قوم جو معصوم ہے اس پر حملہ کر رہی ہے، لیکن صرف ایسا نہیں ہوتا کہ جو کمزور ہے وہی مارے جاتے ہیں، بلکہ کمزوروں میں سے کچھ لوگ مل کر بڑی ظالم قوم میں سے چن چن کر ایک دو کا قتل کر دیتے ہیں، جو حقیقت میں یہ پوری جنگ کے پیچھے سبب رہے، جو پورے ملک کو جنگ کے میدان میں جھونک رہے تھے، جو ظلم کرنا چاہتے تھے، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قوم دوبارہ کبھی کسی قوم پر جنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اور کبھی کبھار کسی کمزور کو کسی طاقتور سے بھڑا دیا جاتا ہے، لڑتے رہو اس سے، لڑتے رہو اس سے۔ لوگوں کو لگتا ہے یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، کیوں لڑ رہے ہیں دونوں آپس میں؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ یہ لڑتے رہنا، بھیڑتے رہنا ان دونوں کا آپس میں، اس میں دونوں میں سے ظالموں کا خاتمہ کرنا ہے حقیقت میں۔ اگر ایسا نہ ہو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو کہتے ہیں زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو ظالم ظلم کرتے کرتے جب زیادہ ظلم کرنے لگتا ہے تو مظلومین میں سے کہیں نہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ تیار ہو جاتا ہے جو ظالم کا خاتمہ کر بیٹھتا ہے۔ اور ایسے ہم نے دنیا کے اندر کئی واقعات دیکھے ہیں، ابھی بھی جو جنگ چل رہی ہے۔ ایک ظالم تھا جس نے سوریہ پر ظلم کیا، عراق پر ظلم کیا، جہاں بھی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی بات ہوتی تھی سب سے آگے تیار ہو جاتے تھے۔ آج پریشان ہے، آج اس کا پورا ملک تباہ ہو رہا ہے۔ جو کبھی ظالم ہوا کرتا تھا آج دنیا کو مظلوم نظر آ رہا ہے۔ یہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ کرتا ہے ظالموں کو، ایک دو قوموں کو ٹکرا کر۔ تم نے یہاں ظلم کیا تھا، اب دوسری جگہ کا ظالم تم پر ظلم کرے گا، تمہیں ختم کر دے گا، تاکہ پتہ چلے کہ ظلم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے، پھر بھی بہت سے ظالموں کو چھوڑ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سب کو نہیں تباہ کرتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ بہت سی عبرتوں کے واقعات ان کے سامنے رونما کرتا ہے تاکہ وہ رجوع ہو جائیں، کیونکہ اللہ ساری دنیا کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ چند واقعات ایسے رونما کر کے باقاعدہ ساری دنیا کو سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، جو آیتیں ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ بالحق، یہ حق کے ساتھ ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں حق والی ہیں، اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہو، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہو۔ اس سے آئیے جو واقعات گزرے ہیں یہ سابقہ انبیاء کی قوموں کے واقعات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، ان انبیاء کی قوموں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بھی رسول ہیں، جیسے وہ رسول تھے ویسے آپ بھی رسول ہو۔ اس کا مطلب جیسے اس رسول کے ساتھ ہوا
اس رسول نے جب ان کے درمیان بادشاہ کو متعین کیا تو قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی قوم میں اچھے منافق، اچھے مومنین بھی تھے، مضبوط ایمان والے بھی تھے، اور بہت سے کمزور بھی تھے۔ آپ بھی رسول ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی قوم میں بھی بہت سے اچھے مضبوط ایمان والے بھی ہوں گے، اور بہت سی بڑی تعداد کمزور ایمان والی بھی ہوگی۔ جیسے ان لوگوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، اگر آپ کو بھی فتح حاصل کرنا ہے تو پھر یہ طریقہ اپنانا پڑے گا کہ اپنے بادشاہ کی فرما برداری، اپنے حاکم کی اطاعت صحیح کام میں، اپنے نبی کی فرما برداری، اور پھر ثابت قدمی، اور اللہ سے دعا، رب سے دعا کرنا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ جہاں بھی کمزوری نظر آتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے اور مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم کم ہیں مگر متحد نہیں ہیں، کم ہیں سب کے سب ملے ہوئے نہیں ہیں، سب کا ایمان پختہ نہیں ہے، ان میں سے بھی کتنے ایسے ہیں جو کمزور ہیں، عین وقت پر کب بھاگیں گے پتہ نہیں ہے، کب ہمیں ہی دھوکہ دے دیں گے وہ بھی نہیں پتہ ہے، کب یہاں سے نکل کر ادھر چلے جائیں گے وہ بھی نہیں جانتے ہم۔ تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آزمائشیں بہت ہوگی، تکلیفیں بہت ہوگی، اپنی قوم کی ناکامی سے، اپنی قوم کی غفلت سے، اپنی قوم کی بے ایمانی سے، اور سامنے والوں کے ظلم سے بڑی تکلیفیں ہوگی۔ اللہ تو ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، یہ ہمیں دعا کرنا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا۔ اور جب ہم صابر بن جائیں گے، صبر ہمارے اندر آ جائے گا، مثبت اقدامنا، تب ہمارے قدم مضبوط ہو جائیں گے، ہم جم جائیں گے۔ صابرین جمے ہوئے ہوتے ہیں، جو صابر نہیں ہوتا ہے وہ جمتا نہیں ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، بھاگنے لگتا ہے۔ اور جب ہم جم جائیں گے اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر، اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر، تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب پوری کافر قوم پر کتنے ہیں وہ؟ ہم سے ڈبل ہیں، 10 گنا ہے، 100 گنا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔